اراکین جنہوں نے آج کی یہ مبارک محفل نورانی اور روحانی محفل حضرت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق الحاج الحافظ سنیوں کی جان، سنیوں کی پہچان، جنہوں نے لکھا کنز الایمان، نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس آج الحمدللہ آج کے اس علاقے میں منایا جا رہا ہے استقبال ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے۔ الحمدللہ اس نورانی اور روحانی محفل کو سجایا ہے۔ تمام دوستوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انہیں سرفراز فرمائے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ جناب قبلہ حضرت علامہ قاری محمد طلحہ قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ مجھ سے قبل خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید امجد علی قادری صاحب دامت برکاتہ قدسیہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت حضرت کی آواز میں اور تاثیر اور مٹھاس عطا فرمائے۔ جناب شہزاد طلابی صاحب اور دیگر ان کے ساتھی اور الحمدللہ شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ میرے بعد میں انشاءاللہ ملک کے مشہور و معروف ثنا خان حاضر ہوں گے، آپ اسی طرح تشریف فرماؤں۔ دعا کیجیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بالخصوص صاحبزادہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ رب تعالیٰ انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما دے۔ بولیں اونچی آواز سے بولیں آمین۔ اور اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور جتنے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں پیران عظام ہیں علماء ہیں سب کا سایہ رب تعالی ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور عوام اہل سنت کی رب تعالی حفاظت فرمائے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، آپ جاگ رہے ہیں سارے؟ اچھا جو جاگ رہے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے اتنا دل خوش کیا، میں آپ کے لیے بولتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے ماشاءاللہ۔ توجہ سے، ہندوستان میں ایک طرف سے انگریز نے اسلام پر حملہ کر دیا، ایک طرف سے سکھ نے حملہ کر دیا، رافضیت خارجیت بھی تھی، چاروں طرف سے جو ہے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے۔ انگریز بھی حملہ کر رہا ہے، سکھ یہودی عیسائی تمام کافر سب نے جو ہے وہ اسلام پر حملہ کر دیا۔ اب وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام میں تبدیلی آئے اور اسلام کو ہم مٹا دیں معاذ اللہ۔ اور جو طالب علم مدرسے کے یہاں موجود ہیں نا الحمدللہ وہ اس چیزوں سے بالکل واقف ہیں کہ الحمدللہ، اور ہمارے بزرگ جو ہیں یہ بھی واقف ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سب واقف ہیں کہ الحمدللہ ہمارا کوئی سنی عالم بکا نہیں جو صحیح معنوں میں سنی، جو الحمدللہ اعلی حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، وہ کبھی بکا۔ اونچی آواز سے میں اس طرف بھی آتا ہوں جو اس زمانے کے اندر کچھ اعتراضات چل رہے ہیں نا وہاں پر اس طرف بھی میں آتا ہوں، آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ پہلے یہ آپ بات سماج فرما لیں، بکے ہیں تو غیر بکے ہیں، اپنے کوئی بکے نہیں۔ تو دین اور اسلام پر حملے شروع ہو گئے، دین اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جس طرح آج اس دور میں ہو رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اسے یہ پتہ نہیں کہ حضور غوث پاک تو بچپن میں پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہے، اور نجیب الطرفین سید زادے ہیں پیدا ہوتے حضور غوث پاک، حضرت امام فرید علی شکر پیدا ہوتے ولی ہے، خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہی ولی ہے، داتا علی جویری پیدا ہوتے ہی ولی ہے، امام احمد رضا پیدا ہوتے ہی ولی ہے۔ سچ کے جاؤں قربان ہو جاؤں یار، بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ اور محمد بن قاسم نے تو 17 سال کی عمر شریفہ میں آ کے سندھ میں آ کر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بزرگوں؟ میں بزرگوں سے دعائیں دیتا ہوں، نوجوانوں پر توجہ کیجیے کہ اس بات پہ جب اس دور کے اندر دین اور اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے تو
تو اس وقت سنیوں نے کنہوں نے، اور بعد میں نسبت لگ گئی بریلوی، بولے تو سارے بریلوی بیٹھے ہو نا، اور سنی بریلوی، بولے سنی اونچی آواز سے سنی بریلوی، بات سمجھ آ رہی؟ بات میں نسبت بھی لگ گئی۔ تو اس وقت تمام حضور کی عاشقوں نے، سنیوں نے اپنی توجہ گنبد خضرا کی طرف کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ نگاہ رحمت فرمائیے۔ جب تمام عاشقوں کی توجہ گنبد خضرا کی طرف ہوئی تو میرا عقیدہ اور ایمان یہ کہتا ہے اس وقت گنبد خضرا سے آواز آئی ہوگی، اے میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا ہم نام امام محمد رضا بھیج رہا ہوں، میں اپنا ہم نام امام محمد رضا بھیج رہا ہوں۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، جاگ رہے ہیں سارے بولے اونچی آواز سے، اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1856 عیسوی اور 1272 ہجری میں اور ہفتے کے دن آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور اگر کسی اچھے کام کا ایجاد کیا جائے، اچھے کام کا یا سفر کا آغاز کیا جائے تو کون سے دن کرنا چاہیے؟ تو اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث سے یہ بات لی اور فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی اچھے کام کا ایجاد ہو، جائز کام کا ایجاد کرنا چاہو، وہ کام شروع کرنا چاہو تو ہفتے کے دن شروع کیا کرو، اس لیے کہ محبوب نے فرمایا جو ہفتے کے دن اپنا کام شروع کرے گا میں مصطفیٰ اس کے کام کے لیے ضمانت دیتا ہوں، اللہ اس کے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہفتے کے دن ہی آغاز کیا کرو، اور اعلیٰ حضرت کی ولادت بھی ہفتے کے دن ہوئی، ہفتے کے دن۔ اچھا ہمارے اس دور کے اندر یہ بچے بیٹھے نا ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، ان سے ذرا محبت سے پیش آیا کریں، بچوں سے پیار سے پیش آیا کریں میرے دوستو۔ انہی بچوں نے آگے جا کر جو ہے آگے جو آج ہم یہاں دین اور اسلام کی تبلیغ کریں پھر انہوں نے کرنا ہے، ان سے شفقت اور محبت سے پیش آیا کریں، اور بچے کا مدرسے کا طالب علم ہو اس کا بھی ادب اور احترام کیا کریں میرے دوستو، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جب مدرسے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ قرآن نازلہ تعلیم ہو یا حفظ ہو یا درس نظامی ہو، گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے تلے اپنے پر بٹھا دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ان کا تو احترام کیا کرو میرے دوستو میرے عزیزوں۔ تو 4 سال کی عمر میں کتنی بھائی؟ اب یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں 4 سال کی عمر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچوں کو صحیح طریقے سے رشتہ داری بھی معلوم نہیں ہوتی، اور 4 سال کی عمر میں بچوں کی بسم اللہ ہو رہی ہوتی اور ہاتھ میں قاعدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہاتھ میں؟ قاعدہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو آپ ہلکا نہ لیں میرے دوستو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی مفتی اعظم ہے، مفسر قرآن ہے، محدث ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اونچی بہت بڑے عالم، اور عرب کے علماء جب تک تحقیق نہ کرتے کسی کو مفتی تسلیم نہیں کرتے، عرب کے علماء بڑے بڑے مفتی اعلیٰ حضرت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حضور ہمارا بھی مسئلہ حل کر دیں، بڑے بڑے مفتی، اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت جب کوئی فتویٰ دیتے تو بڑے بڑے مفتی اپنے فتووں کو چھپا دیا کرتے تھے، کہتے فتویٰ چلے گا تو بریلوی کے امام احمد رضا کا چلے گا، بولو سبحان اللہ اونچی آواز۔ آپ ہلکا لے رہے ہیں میرے دوستو میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بچپن میں ہی، بولو بچپن میں ہی اعلیٰ حضرت کو سرکار کی زیارت شروع ہو گئی، بلکہ میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ آپ کے عشق اور عروج پر چلا جائے۔ مہارارا شریف ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سویا ہوا خواب دیکھ رہا ہوں، جنت کے محلات دیکھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جنت میں سرکار تشریف فرما ہے، اور سرکار بچپن کی عالم ہے، اپنی امی جان حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ہے سرکار، اور سرکار فرما رہے ہیں اپنی امی جان سے، امی جان او دیکھو دروازے کی طرف ذرا دیکھو، امی جان ذرا دروازے کی طرف دیکھو، میرا امام محمد رضا آ رہا ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں میرا امام محمد رضا، توجہ نہیں کی آپ نے لفظوں پر، میرے محبوب فرما رہے ہیں میرا امام محمد رضا، ڈی ایس پی کہہ دے کہ میرا ہے، ایڈین زمین پر نہ لگے، بادشاہ کہہ دے کہ میرا ہے،
اس کی گردن پر 400 جو ہے نا 20 کا ذریعہ اس کی گردن میں آ جاتا ہے، گردن جھکتی نہیں، توجہ ہے۔ لیکن یہاں آج اس انکساری کی بات ہے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا امام محمد رضا ہے۔ اگلی بات میں آپ کو یہ باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ شامی بزرگ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، سرکار کی جماعت موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں سرکار موجود ہے، خاموشی ہے بالکل۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں شامی بزرگ، میں فوراً سرکار کے قدموں میں گیا، میں نے قدم بوسی کی، سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر کا ہے، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ توجہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بریلی شریف سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو لب خاموش نہیں رہنے چاہیے، سبحان اللہ سے اپنے زبانوں کو تر رکھیے گا۔ میرے دوستو، وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی، یا رسول اللہ اتنی خاموشی؟ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا امام محمد اللہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر وہ شامی بزرگ فرماتے طلب پیدا ہو گئی کہ میں جا کر اس ہستی کو دیکھوں جن کا انتظار سرکار فرمایا۔ یہ مہربانیاں نہیں ہے تو کیا ہے، یہ شفقتیں نہیں ہے تو کیا ہے۔ شامی بزرگ فرماتے پوچھتے پوچھتے بریلی شریف جب پہنچا اعلیٰ حضرت کا پتہ لے کے، تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑے ہی دن ہوئے جب وصال کو، تو میں نے وہ خواب ہی تھوڑے ہی دن پہلے ہی دیکھا تھا۔ سرکار نے ہر کو سچ فرمایا، سرکار امام محمد رضا کا انتظار فرما رہے تھے۔ اب سمجھ آ گئی آپ؟ اب 4 سال کی عمر میں، کتنی بولے اسی آواز سے، 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے نازلہ قرآن مجید ختم فرمایا۔ کتنی؟ 4۔ میں اگلی بات کرنے لگا، پہلے یہ باتیں آپ سمجھ لیں، ایک اور بات کہ آپ سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان، یہ بھی مفتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان، آپ نے نام پر ہی توجہ دے کے صدقے جاؤ، مولانا نقی علی، مولانا رضا علی، علی کے چاہنے والوں بولو تو صحیح یار، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریلی کے امام نے حضور کریم علیہ السلام کے فرمان لیتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لیتے ہوئے فرمایا ہے اہل بیت سے پیار کیسے کیا جائے اور صحابہ سے پیار کیسے کیا جائے۔ میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، آخر تک سارے مجھے جواب دیں گے، اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی بڑا عالم ہوا ہے؟ سارے جواب دو۔ اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی بڑا مفتی ہوا ہے؟ اور آج کل کا مفتی صحابہ کرام کی شان گھٹائے؟ بتاؤ، آج کل کے مفتی کی بات مانو گے یا بریلی کے امام محمد رضا کی بات مانو گے؟ بولو، امام کی بات مانو گے؟ امام محمد رضا کی بات مانو گے؟ میرے دوستو، آپ بھی مفتی، والد بھی مفتی، آپ بھی محدث، والد بھی محدث، آپ بھی مفسر، والد بھی مفسر، اور پھر دادا بھی مفتی، محدث، مفسر، اور واحد یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے کہ بیٹا بھی مفتی، ان کا بیٹا بھی مفتی، پھر ان کے بیٹے حضور علی شریعہ مفتی اکبر رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کا پورا گھرانہ مفتی۔ یہ واحد ایک گھر ہے جو پورا کا پورا گھر مفتیوں کا ہے۔ کن کا بولو اونچی آواز سے، مفتیوں کا ہے، اور یہ واحد وہ ایک گھرانہ ہے جو محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کے دور کے بعد کوئی احساس نہیں آیا میرے دوستو، آپ کے دور کے بعد کوئی آپ سے بڑا عالم نہیں آیا، کوئی آپ سے بڑا مفتی نہیں آیا میرے دوستو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔